ما علی الرسول الا البلاغ، اب رسول کا کام تو پہنچا دینا ہے، بس زبردستی کرانا نہیں ہے، صرف بتا دینا ہے صاف کھول کھول کر۔ واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون، اور اللہ اس بات کا علم رکھتا ہے جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو، جو کچھ تم چھپاتے ہو، وہ سب اللہ کو معلوم ہے۔ تمہیں بتا دیا گیا کہ تمہاری ذمہ داری کیا تھی، تمہارا منصب کیا تھا، تمہارا مرکز کیا تھا، تمہیں کن چیزوں سے وہاں پر جانے کے بعد حالت احرام میں رکنا تھا، یہ سب بتا دیا۔ اب تم چھپاؤ گے تو بھی جانتا ہے، جو سامنے سے ہے وہ تو سب جانتے ہی ہیں۔ اور رسول کا کام کار رسالت انجام دینا ہے، پہنچا دینا ہے، چاہے وہ پاور میں ہو، بائی فورس نافذ نہیں کریں گے، بائی فورس نہیں کیا جائے گا اور نہیں روکا جائے گا۔ Subscribe the channel and press the bell icon to never miss a video. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح فیما طعموا اذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا واحسنوا واللہ یحب المحسنین۔ سورہ المائدہ کی آیت نمبر 93 ہے، یہ 93 سے آج کا درس شروع ہوتا ہے، 593۔ ان لوگوں کے اوپر جو ایمان لائے اور اچھے عمل کیے، ان کے لیے کوئی حرج نہیں ہے، یا کوئی گناہ نہیں ہوگا جو وہ کھا چکے پہلے، جبکہ وہ تقوی اختیار کرنے والے رہے ہوں اور ایمان والے ہوں۔ پھر تقوی اختیار کیا، پھر ایمان لائے، پھر تقوی اختیار کیا، پھر احسان کیا، اور اللہ احسان کرنے والوں کو محبوب رکھتا ہے۔ اس سے پہلے تذکرہ گزر چکا کہ کیا چیزیں حلال ہیں اور کیا حرام۔ پھر اس کے بعد یہ بھی تذکرہ گزرا کہ لفظ حرام تو وہاں پر نہیں آیا، ان سے رکنا ہے اور بچنا ہے، شراب اور جوا، اور خمر لفظ ہے جو بھی عقل کو ڈھانک لے، نشے کی چیزیں اور جوا۔ بتایا اس کے اندر، اس کے ذریعے شیطان بغض ڈال دیتا ہے دلوں کے اندر۔ تو یہ ظاہر ہے کہ احکامات جب آئے، کوئی پہلے دن سے پورا قرآن ایک ساتھ نازل نہیں ہوا تھا، جب احکامات یہ آئے اس سے پہلے بھی بہت بڑی تعداد یہ محسوس کرتی تھی کہ یہ اچھی چیزیں نہیں ہیں، اس لیے کہ جو اچھی نہیں ہے اسے لوگ ویسے ہی جانتے ہیں، اس کے لیے کسی دھرم اپدیش کی ضرورت نہیں ہوتی۔ کہ جوا بری چیز ہے، وہ جوا کھیلنے والے جانتے ہیں کوئی اچھی چیز نہیں ہے، نشہ کرنے والے جانتے ہیں کہ اچھی چیز نہیں ہے، یہ یونیورسل نالج ہے۔ اس کے لیے کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ کسی دھرم کے اندر ہی منع آئے۔ تو وہ لوگ جو صالح مزاج ہوتے ہیں، وہ چاہے جس دھرم کے ماننے والے ہوں، اور چاہے ان کو یہ بتایا گیا ہو کہ دھرم میں منع ہے یا اجازت ہے یا نہیں منع ہے یا نہیں اجازت ہے، وہ ان چیزوں سے رکتے ہیں جو اچھی نہیں ہیں۔ جب یہ احکامات آئے، کہ قرآن بتدریج نازل ہوا، تو جب یہ احکامات آئے کہ نشے آور چیزیں شیطانی ناپاکی ہے، ان سے رکو، ان سے بچو، یا یہ احکامات آئے کہ کیا کیا چیزیں کھانے پینے میں حرام ہیں، تو اس کے بارے میں تو ضروری نہیں تھا کہ جن کھانے کی چیزوں کو کہا گیا کہ لوگ واقف ہوں، اللہ نے بتایا۔ لیکن اس سے پہلے جو آیت آئی اس میں نشے کا تذکرہ بھی تھا۔ اب جنہوں نے ان آیات کے نزول سے پہلے جنہوں نے استعمال کیا، چاہے وہ حرام چیزیں ہوں اور چاہے وہ ہوں کہ جنہیں لوگ جانتے اور سمجھتے ہیں کہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے، لیکن ابھی قرآن میں حکم نازل نہیں ہوا تھا۔ پچھلی شریعتوں میں شراب تھی حرام، توریت میں شراب حرام تھی، حرام آج بھی ہے، توریت میں جو لکھا ہوا ہے، حضرت موسیٰ پہ جو کلام نازل ہوا تھا۔ لیکن پہلی بات تو یہ کہ وہ عام نہیں تھا، لوگ نہیں جانتے تھے، یہودی اپنے جانتے ہوں، اور پھر یہ کہ بھئی کسی کا دھرم ہے اور کسی کا مذہب ہے، ان کے یہاں ہے کوئی چیز منع۔ جب قرآن پر جو لوگ یہ ایمان رکھتے تھے کہ یہ اللہ کا کلام ہے اور نازل ہو رہا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مانتے تھے، جب تک یہ احکامات واضح طور پر آ نہیں گئے، اس وقت تک جن لوگوں نے ان چیزوں کا استعمال کیا
تو یہ سوال اٹھتا ہے کہ ان کا کیا ہوگا؟ بھائی شیطانی ناپاکی تھی تو پہلے بھی تھی، ناپاک چیز ایسا تھوڑی ہے کہ پہلے پاک تھی اب حکم آ گیا تو اب وہ ناپاک ہو گئی۔ تو اس کا جواب دیا ہے کہ اگر ایمان لانے والے تھے اور وہ اچھے عمل کرتے تھے، صالح عمل کرتے تھے، تو جو کچھ انہوں نے پہلے کھایا، جو وہ پہلے کھا چکے، اس کا حساب نہیں لیا جائے گا جب تک وہ حکم ان کی ممانعت کا نہیں آیا تھا۔ یہ ضروری ہے کہ وہ لوگ ایمان لانے والے ہوں، اچھے عمل کرنے والے ہوں، جو بھی ان کو بتائے گئے، تقوی اختیار کرنے والے ہوں، یعنی اللہ کے جو احکامات ہیں ان پر عمل کرتے ہوں اور اس کی نافرمانی سے بچتے ہوں، تو وہ ان لوگوں کے اوپر ان سے باس پرس نہیں ہوگی اور ان سے پچھلے اعمال کا حساب نہیں لیا جائے گا جب تک یہ احکامات نازل نہیں ہوئے تھے، اس وقت انہوں نے جو اعمال کیے۔ اب یہ جو تکرار ہے اس کے اندر، یہ ہے ذرا سی غور طلب۔ دیکھیے جو لوگ ایمان لائے اور اچھے عمل کیے ان کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے جو کچھ وہ کھا چکے۔ اس کے بعد ہے اذا متقوا وآمنوا وعملوا الصالحات، جبکہ وہ تقوی اختیار کرنے والے ہوں، ایمان لائے ہوں اور اچھے عمل کیے ہوں۔ یہ تو گزر چکا نا، ایمان لانے والے اور اچھے عمل۔ جیسے قرآن نے بار بار کہا کہ ایمان لانے والوں پھر ایمان لاؤ ٹھیک سے، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، اللہ پر ایمان لاؤ، رسول پر ایمان لاؤ۔ یعنی کوئی پیدائشی ایمان جو ہے وہ یا رسمی ایمان یا نسلی ایمان قابل قبول نہیں ہے۔ ایمان ایسے لاؤ جیسے ایمان لانے کا تقاضا ہے۔ آمنوا وعملوا الصالحات، ان لوگوں کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہوگا، پہلے ہو چکا فیما تعموا۔ اب پھر کہا جا رہا ہے اذا متقوا وآمنوا وعملوا الصالحات، جبکہ انہوں نے تقوی اختیار کیا ہو اور ایمان لائے ہوں اور اچھے عمل کیے ہوں۔ تو یہ ایک تکرار ہے، یعنی ریپیٹیشن ہے، پھر دہرایا تو کوئی مطلب ہوگا اس کا۔ اور اس کے اور آگے ثم اتقوا وآمنوا، پھر تقوی اختیار کریں اور ایمان لائیں۔ ثم اتقوا واحسنوا، پھر تقوی اختیار کریں اور بیلنسڈ یا متوازن یا سنتلت ان کے کرم ہوں، اعمال ہوں۔ یہ تکرار کیسی ہے؟ یہ عام طور سے تو مفسرین نے یہ کہا کہ پہلے کے معاف، اس کے بعد پھر وہ آئندہ بھی تقوی اختیار کرنے والے ہوں، ایمان لانے والے ہوں، اچھے عمل کرنے والے ہوں، اور پھر تقوی اختیار کرنے والے، پھر ایمان لانے والے، پھر تقوی اختیار کرنے والے، پھر احسان کے درجے میں، یعنی سارے عمل ان کے بیلنس متوازن ہو گئے۔ یہ تو ایک ہی دفعہ کافی ہوتا ہے، یہ ریپیٹیشن جو ہے یہ اسی اگر گروپ کی بات ہے تو فیوچر کے لیے بھی وہ ایک دفعہ کہنا کافی ہے، پھر کہ اچھا آگے بھی ایسے ہی ہوتے۔ یہ بار بار جو دہرایا ہے یہ صرف اس گروپ کے لیے نہیں ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ جو بات کی نسلوں والے ہیں، اسی وقت وہ لوگ اور بات کا دور اور بات کا دور، اگلی نسل اور اگلی نسل، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ اس کا اطلاق ان پر ہو کہ الگ الگ دور، پہلے جو دور تھا وہ جو اللہ کا کلام اتر رہا تھا، انسانیت کے بچپن سے لے کے ہلکے ہلکے کر کے اس کے شباب، اس کی جوانی میں داخل ہوا، انسانیت کا ارتقاء ہوتا رہا، انسان کا ایوولوشن، وکاس ہوتا رہا ہے۔ ایسے ہی ان کی ذہانت تھی، معلومات تھی، وہ کم تھی، وہ بڑھتی رہی ہے لگاتار۔ نئی نئی چیزیں ایجاد ہوتی رہیں، ان کے مسائل بڑھتے رہے، ان کا علم بھی بڑھتا رہا، ان کے مسائل بھی بڑھتے رہے۔ تو الگ الگ ایجز کے اندر، الگ الگ ادوار کے اندر پہلے جو شریعتیں نازل ہوئیں وہ شریعتیں، قرآن نے یہ کہا ما ننسخ من آیۃ او ننسیھا نأتی بخیر منھا او مثلھا، پہلے جو شریعتیں نازل ہوئیں اس میں اس کے کچھ حصے منسوخ ہو گئے، تو اس سے بہتر، یعنی بہتر سے مطلب یہ نہیں کہ اللہ کی طرف سے وہ بھی آیا تھا تو وہ کمتر درجے کا اور یہ اس سے اونچے درجے کا، لوگوں کے لیے، لوگوں کی ضرورتوں کے لحاظ سے جیسے جیسے ان کا وکاس ہوا، آگے زمانہ آگے بڑھا، تو
شریعت کا بھی وکاس ہوا ہے، تو کچھ چیزیں منسوخ ہوئیں، اس کی جگہ اس سے بہتر آ گئی اس دور کے لحاظ سے، اور کچھ چیزیں بھلا دی گئیں، لوگ بھول گئے کہ یہ دین کے احکامات تھے، پچھلی کتابوں میں ترمیم ہو گئی، وہ سیف نہیں رہ پاتی تھی، ان کے سرکشت اور سیف رہنے کے مینز اور ذریعے بھی نہیں تھے، تو کہا کہ ان کو دوبارہ لے آئے، نات بخیر منہا او مثلہا، اس سے بہتر لائے یا اس کے مثل لائے، تو بہتر تو اس سے جو منسوخ کر دیا، لوگوں کے لیے بہتر اس دور کے اعتبار سے، اور او مثلہا یا اسی جیسی جو بھلا دی گئی وہ پھر دوہرا دیا گیا، لوگ بھول گئے تھے کہ یہ اللہ کے یہ احکامات ہیں۔ ایسے ہی اس کے ساتھ ساتھ شریعت کا بھی ارتقا رہا ہے اور وکاس رہا ہے انسانیت کے وکاس کے ساتھ، اور پھر ایک دور آیا کہ جب آخری رسول آئے، آخری شریعت آئی، اور وہ آخری شریعت جو ہے وہ قرآن نے یہ کہا اب اللہ کا کلام نازل نہیں ہوگا، وتمت کلمۃ ربک صدقا وعدلا، اب صدق کے ساتھ، سچائی کے ساتھ، حق کے ساتھ اور عدل کے ساتھ، بیلنس اور توازن اور انصاف اور جسٹس اور نیائے کے ساتھ، اب تمہارے رب کے کلمات تمہارے لیے جو کچھ ضروری تھا وہ پورے ہو گئے، اب اور نہیں نازل ہوگا۔ اس کا مطلب یہ کہ اب اس میں سے کچھ اور منسوخ بھی نہیں ہوگا، اب اس میں سے کچھ ضائع بھی نہیں ہوگا، بلایا بھی نہیں جائے گا، ضائع بھی نہیں ہوگا، اب یہ شریعت ہمیشہ کے لیے ہوگی۔ تو جب ہمیشہ کے لیے جو شریعت ہوگی اس کے اندر بڑی گنجائشیں اس بات کی ہوں گی کہ دور معلوم نہیں کب تک انسان کا دور چلے گا، اور یہ وکاس اور ارتقاء اور طرح طرح کے ایشوز اور مسائل چیزیں آتی ہی رہیں گی نئے نئے سامنے، ان کا حل بھی اسی کے اندر ہوگا جو اللہ نے اپنا کلام فائنل کر دیا۔ ظاہر ہے کہ یہاں سے پھر اصول لیے جائیں گے، اور اعمال جو ہیں وہ بہت سے آگے جا کر تبدیل ہوتے چلے جائیں گے اس دور کے آگے کے دور کے حساب سے، اصول جو ہیں وہ اب نہیں بدلیں گے، وہ فائنل ہو چکے۔ یہ آگے کی اور آیات آئیں گی، اس کے اندر اس کی میں اور تشریح کروں گا، بہت اہم بات ہے۔ مختلف ادوار جو ہیں ان کے لیے کہا کہ پچھلا دور تھا، جو لوگ گزر گئے ان سے تو نہیں پوچھا جائے گا، انہی لوگوں کی زندگی کے اندر اگر وہ تقوی اختیار کرنے والے ہیں، ایمان لانے والے، اچھے اعمال کرنے والے، تو ان سے اس کا حساب نہیں ہوگا۔ اب تو آگے کے لیے وہ تقوی اختیار کرنے والے ہوں اور ایمان لانے والے اور اچھے عمل کرنے والے ہوں، یعنی جو بھی احکامات ہیں ان کو ماننے والے ہوں، اور آئندہ آنے والے یہ ارتقاء ہے اور ایمانیات کا بھی کہ پھر انہوں نے اس کے آگے اور تقوی اختیار کیا، یعنی آگے اور ان چیزوں سے بچے جو اللہ کی ناپسند ہیں۔ فائنل تو ہو گیا، کلام آ چکا، اب کن سے بچے؟ کوئی نئی چیزیں ہیں، نئے نئے مسائل آتے رہیں گے، ان نئے مسائل وہ بھی ایک ارتقاء ہے جس کا پن پوائنٹ کر کے ویسے تذکرہ نہیں ہوگا۔ خون لینا یا خون کسی کو دینا جائز ہے یا ناجائز ہے، اب تو بہت پرانا ایشو ہو گیا، لیکن یہ کہ پچھلے دور میں اور پہلے کے دور میں نہیں تھا، اور اس سے آگے چلے یہ اعضاء کی پیوند کاری یا باڈی کے پارٹس کو ڈونیٹ کرنا جائز ہے یا نہیں ہے، اس طرح کے نامعلوم کتنے اور مسائل پھر آتے چلے جائیں گے۔ ٹیسٹ ٹیوب بیبیز کی کیا پوزیشن ہے؟ اب جیسے جیسے انسان کا علم بڑھتا چلا جائے گا، جس کا واضح الفاظ کے اندر کہیں پر کہیں صاف لفظوں میں تمہیں کسی جگہ نہیں ملے گا، تو پھر وہ جو اصول دے دیے گئے ہیں انہی اصولوں سے استخراج ہوگا اس دور کے لیے۔ پھر اب نئے ڈوز اور ڈونٹس آئیں گے، یہ نہیں کر سکتے، یہ کر سکتے ہیں۔ سمپل سی چیز تھی پہلے کا جو سود ہوا کرتا تھا، مہاجن لیتے تھے، کوئی ادارے نہیں تھے، یہ بینکنگ سسٹم، لوگ تھے جو ان کو ایکسپلائٹ کرتے تھے اور اس کے بعد ان کو اور نسل در نسل غلام بنا لیتے تھے۔ اب پھر وہ انسٹیٹیوشنز آ گئے کہ جو کہیں ایکسپلائٹیشن ہو رہا ہے اور کہیں ایسا ہو رہا ہے کہ ایکسپلائٹیشن نہیں ہو رہا لیکن اس سے لوگوں کا کچھ فائدہ بھی ہو رہا ہے۔ اب مسائل یہ آ گئے کہ اس پر غور کیا جائے، اس میں سے کیا جائز اور کیا ناجائز، کیا حلال کیا حرام،
بات اسی جگہ آ گئی کہ ربا کیا ہے. پہلے یہ سوال ہی نہیں اٹھتا تھا ربا کیا ہے. وہ بہت کلیئر تھا کہ یہ مہاجن جو لوگوں کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں یہ ربا ہے. پھر اس طرح کے بہت سے ایشوز آگے آتے چلے جائیں گے جس کے لیے بالکل انہی الفاظ کے اندر صاف صاف جواب آگے کے دور کے اندر. یہ ڈیفینیشنز ہی جو ہیں وہ ان کو آگے دیکھا جائے گا کہ یہ ڈیفینیشنز جو ہیں جو الفاظ استعمال ہوئے یہ ان کا اطلاق کس پر ہوتا ہے آج کے مسائل میں کس پر نہیں ہوتا. تو یہ انسان بڑھتا چلا جائے گا اپنی عقل کے اعتبار سے, اپنے غور و فکر کے حساب سے. تو آئندہ بھی چیزیں آتی چلی جائیں گی کہ اللہ کی نافرمانی سے بچے, وہ پھر بچے اور ایمان اپنا سلامت رکھا ایمان لاتے ہوئے, اور پھر تقوی اختیار کیا. اور یہ سب سے اوپر کی سٹیج ہے کہ ان کے اعمال بیلنس اور متوازن ہوں. یہ توازن جب نہیں ہوتا ہے, حدود سے گزر جاتے ہیں, یہ اس کے اندر توازن میں حسن آتا ہے تو وہ زندگی معلوم ہوتی ہے کہ بڑی صاف ستھری پاکیزہ زندگی ہے. یہ کسی ایک ایکسٹریم پر نہیں نکل گئی, یہ عدل کے ساتھ جا رہی ہے جس کے اندر حسن ہے. تو پھر تقوی اور نسلیں آتی چلی جائیں تو سب سے اوپر کا درجہ وہ ہے کہ یہ اعمال بہت واضح ہر ایک کو محسوس ہوتا ہو, حسین زندگی جو اٹریکٹ کرتی ہو, جو قابل عمل دوسروں کے لیے بھی ہو. یہ سنیاس لے لیا اور چلے گئے خالی اللہ اللہ کر رہے ہیں, یہ دوسروں کے لیے قابل عمل نہیں ہے. کہیں تو بھی بڑے اللہ والے ہیں. تو وہ عدل کی زندگی نہیں ہے, بیلنس کی نہیں ہے, توازن کی نہیں ہے. یہ بیلنس اور توازن جب زندگی کے اندر ہو, حسن کے ساتھ ہو, جسے لوگ اختیار کر سکیں, پسند بھی کریں اور اختیار بھی کر سکیں. تقوی اختیار کیا, غور و فکر سے نافرمانی سے بچتے چلے گئے احسان کے درجے پر. واللہ یحب المحسنین, تو یہ جو درجہ ہے اس کو اللہ بہت محبوب رکھتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا لیبلونکم اللہ بشیء من الصید تنالہ ایدیکم ورماحکم لیعلم اللہ من یخافہ بالغیب. اور ایمان لانے والوں, جب کھانے پینے کا تذکرہ آیا تو پھر کعبے کے تعلق سے بھی حج کے دنوں میں جو حالت احرام میں ہوں ان کے بھی مسائل بتائے. اس لیے کہ بہت سی وہ چیزیں بعض حالات کے اندر جو جائز ہیں ان سے روک دیا جاتا ہے. جیسے رمضان میں جو چیزیں جائز ہیں حلال ہیں ان سے بھی روکا جاتا ہے کہ رکو. ایسے ہی وہاں بھی کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ کھانے پینے کی چیزوں میں کہ جن کو روکا گیا. وہاں حالت احرام کے اندر تم کوئی شکار نہیں کرو گے, کسی کو نہیں مارو گے, کسی جانور کو بھی نہیں مارو گے. تو اے ایمان لانے والو, تمہیں اس شکار کے ذریعے اللہ ضرور آزمائے گا کہ جس تک تمہارے ہاتھ اور تمہارے نیزے پہنچ جائیں یا تمہارے ہتھیار پہنچ جائیں, یعنی کر سکتے ہو شکار, لیکن یہ اللہ نے منع کیا ہوا ہے. آگے اور تفصیل بتائیے اس کی بات کو اگلی آیات میں, تاکہ اللہ اس بات کو جان لے کہ ایمان بالغیب کس کا ہے. اللہ کو نہیں دیکھا, لیکن اس کے بعد اس کے احکامات جو ہیں اس کے اوپر نہ دیکھتے ہوئے عمل کرتے ہیں وہ, اس لیے کہ یہ کلیئر ہے کہ یہ حکم دیا گیا ہے. تو وہ اس سے ڈرتے ہیں, اس سے خوف رکھتے ہیں کہ اس کے قانون کی خلاف ورزی ہو جائے. فمن اعتدی بعد ذلک فلہ عذاب علیم. اور پھر اس کے بعد جس نے حدیں کراس کی تو ان کے لیے دردناک عذاب ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تقتلوا الصید وانتم حرم. اب اسے صاف لفظوں میں بتایا کہ جب حالت احرام کے اندر ہو. دیکھیے قتل کا لفظ آ گیا یہاں, لا تقتلوا الصید, شکار کو قتل مت کرنا. ذبح کرنے کی بات نہیں ہے, یہ قتل ہو جائے گا. حالت احرام کے اندر تم شکار کرو گے تو یہ قتل ہے, اور قتل منع ہے. ذبیحہ اور قتل میں فرق ہے. کسی جانور کا قتل جو ہے وہ جائز نہیں ہے. ذبح کرنا اس کی شرائط ہیں اور اس کی حدود ہیں اور اس کا پروسیجر ہے, اللہ کا نام لے کے جن کی اللہ نے اجازت دی. تو یہاں اجازت اس کی جو ہے وہ روکی حالت احرام کے اندر. یہ احرام میں لفظ حرام آ رہا ہے جس کا مادہ ہے یہ ہے رے میم. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ رک جانا. یہ کسی چیز سے, بعض چیزیں بری ہیں بہت اس لیے رکنا ہے, حرام ہے. بعض چیزیں بہت مقدس ہیں, ان کی تقدس اور ان کی پاکیزگی پہ حرف آئے گا. مت چھونا, ذرا فاصلہ رکھنا, ان کی بے حرمتی مت کرنا, اسے بھی حرام کہتے ہیں. بیت الحرام, مسجد الحرام,
حرمت والی مسجد، کہ اس کی تقدس جو ہے وہ پامال نہیں ہو جائے، اس کی پوترتا جو ہے اس سے چھیڑ چھاڑ نہ کرنا حرام ہے۔ حرام ہے کہ فلاں تم خنزیر کا گوشت کھاؤ، حرام ہے۔ یہ دونوں جگہ رکنے کے لیے لفظ حرام آتا ہے۔ ان چیزوں کی پوترتا یا پاکیزگی جو ہے وہ متاثر ہوگی جن اعمال سے، وہ بھی حرام، اور جن چیزوں سے تمہیں نقصان پہنچے گا اور تمہارے لیے بری ہیں، اس لیے کہ وہ خراب ہیں، بری ہیں، یا گندی ہیں، یا ناپاک ہیں، تو روکا تو کہ ان کا استعمال مت کرو، تو وہ بھی حرام۔ تو جب حالت احرام میں ہو تو اب اس حالت کے اندر جب احرام باندھا جاتا ہے تو اس وقت بہت سی پابندیاں لگ جاتی ہیں طرح طرح کی۔ مطلب پابندی یہ بھی ہے کہ سر کے بال نہیں کٹوا سکتے، اب بڑی چھوٹی سی بات ہے۔ اب اس کے مصلحتیں سوچیں یا معلوم کریں یا جو کچھ بھی اپنی جگہ، لیکن حکم آ گیا، حکم آ گیا تو اب حالت احرام میں بہت سی پابندیاں عائد ہو گئیں، وہ اب نہیں کرنی ہے۔ چونکہ وہ پابندیاں آ گئیں اس لیے اس لباس کا نام احرام ہے، کہ اب تمہارے بہت سی چیزوں سے تمہیں سختی سے ابھی رکنا ہے جو ویسے جائز تھی۔ اب ایسی حالت میں اگر شکار کیا تو وہ قتل ہے، وہ مردار ہو جائے گا تمہارے لیے، وہ ذبح ہو گئی نہیں، جو اللہ نے اجازت نہیں دی، اللہ کے نام پر جائز ہوتا ہے، ذبح ہوتا ہے۔ تو جب اللہ کی اجازت ختم ہو گئی تو پھر وہ مردار ہے، اس لیے قتل کا لفظ آیا۔ لا تقتلوا الصید وانتم حرم، جب حالت احرام میں ہو تو قتل مت کرنا جانور کا۔ ومن قتلہ منکم متعمدا، جان بوجھ کر جس نے یہ کیا، فجزاء مثل، اور کسی نے کر دیا ایسا تو پھر اس کا کفارہ ہے، خالی توبہ سے کام نہیں چلے گا۔ فجزاء مثل ما قتل من النعام یحکم بہ ذوی عدل منکم، تب ایسا کرنا ہوگا کہ کوئی دو عادل، اچھی سمجھ بوجھ رکھنے والے اور بہت بیلنس جو ہے، بہت متوازن ان کا مزاج ہو، کوئی ایکسٹریم پر نکل جانے والے نہیں ہو، وہ ایسے کول لوگ ہوں، ایسے دو عادل لوگ طے کریں گے کہ کون سا جانور اس کے بدلے تم اب اس قربانی میں دو، قربانی میں دو۔ وہ قربانی جائے گی وہاں بیت الحرام کے پاس، مسجد حرام کے پاس، کعبے کے پاس، تو کون سا جانور اس کے بدلے پھر تم قربان کرنا یا قربانی اس کی دینا یا ذبح کرنا، تو جو لگ بھگ اس کے برابر ہو، جو شکار کر لیا ہے غلطی سے، یہ وہ طے وہ کریں گے، دو لوگ، خود اپنی طرف سے نہیں طے کرو گے، دو عادل لوگ جو ہیں وہ طے کریں گے۔ ہدیم بالغ الکعبۃ، تو یہ ہدیے کے طور پر یا قربانی جو ہے، یہ لفظ ہدیہ تحفے گفٹ کو بھی کہتے ہیں، اور ہدی اسی قربانی کو بھی کہتے ہیں جو وہاں، یعنی عام قربانی کو نہیں کہتے، وہ قربانی جو وہاں بیت اللہ کے جو مناسک ہیں یا وہاں پر مختلف لوگ ہیں ان کے لیے لے جائی جائے، تو وہ قربانی جو کعبے پہ پہنچے، یا اس کا کفارہ یہ ہے کہ مسکینوں کو کھانا کھلائیں۔ یہ نہیں بتایا کتنے مسکینوں کو، اس لیے کہ تم طے نہیں کرو گے، وہی دو جو عادل ہیں وہ طے کریں گے کہ کتنا بڑا کون سا جانور شکار کیا تھا، اب اتنے مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، ان کی نظر ہوگی، سمجھ بوجھ ہوگی، بیلنس یا توازن کے ساتھ میں وہ فیصلہ کریں گے۔ او عدل ذالک صیاما لیذوق وبال امرہ، اور یا پھر اسی کے برابر جو ہے وہ پھر روزے رکھے، یہ نہیں بتایا کتنے رکھے کفارے میں، یہ بھی اسی کے اعتبار سے طے ہوگا، یہ نہیں کہ چھوٹا جانور تھا یا کوئی بڑا جانور تھا، یہ طے وہ کریں گے جو دو عادل لوگ ہیں کہ کیا ان میں سے کوئی چیز، اس کی مقدار وہ طے کریں گے، تو پھر یہ اس کا کفارہ ہوگا، تاکہ پھر ان کو یہ محسوس ہو کہ ہم نے غلطی کی تھی، اور ایک طریقے سے ایک پنشمنٹ ان کی ہوئی، وہ پنشمنٹ انہیں مل جائے۔ عفا اللہ عما سلف، اس سے پہلے جو کچھ ہو چکا تو وہ اللہ نے معاف کر دیا، جو گزر گیا حکم آنے سے پہلے، وہ چیز اب معلوم ہوئی کہ غلط تھی یا نہیں کرنی تھی، تو جو ہو گیا وہ ہو گیا۔ ومن عاد، لیکن کسی نے پھر کیا حکم آنے کے بعد، فینتقم اللہ منہ، تو اللہ کا قانون اسے بدلہ دے گا۔ یہ لفظ انتقام آ رہا ہے، ینتقم، تو ایسا جیسے اللہ انتقام لینے والا ہے، اللہ کا قانون، یہ اللہ کا قانون جو بدلہ دیتا ہے، جتنا کیا، کسی کو مارا اس نے پلٹ کر مارا کا بدلہ لے لیا، یہ عام انسانوں کے لیے تو یہ کہ بدلہ لے لیا، اللہ کے لیے یہ کہ اللہ کے قانون نے اس کا یہ بدلہ دیا،
کوئی کام جو غلط کیا تھا اس غلط کام کا بدلہ، تو وہ بھی پھر انتقام ہوا۔ تو وہ ایسا نہیں کہ وہ اللہ کے دل کے اندر کوئی ایسی شخصیت ہے جس کے دل کے اندر یہ ہے کہ اب تو یہ میرے ساتھ کچھ برا کر دیا، اللہ کے ساتھ تو کچھ برا نہ کر سکتے ہیں، نہ اسے کوئی کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ تو یہ اللہ کا قانون ہے، وہ پھر بدلہ دیتا ہے، برائی کا جب بدلہ دیتا ہے تو اسے کہا کہ یہ اللہ کا انتقام، تو پھر اللہ انتقام اس سے لے گا۔ واللہ عزیز ذو انتقام، اللہ طاقت بھی رکھتا ہے اس کی، اور انتقام لینے والا ہے کا مطلب بدلہ دینے والا ہے برے اعمال کا۔ جب اللہ کا نام آتا ہے تو اللہ کا قانون جو اس کے بدلہ دیتا ہے اس کے لیے آتا ہے، اور اللہ جو ہے وہ بدلہ دیتا بھی ہے ان برے اعمال کا۔ احل لکم صید البحر، تمہارے لیے اسی حالت احرام میں بھی سمندر کا شکار جو ہے وہ حلال کر دیا گیا، یہ خشکی کے شکار کے لیے ہے، اور یہ عام حالات میں بھی مطلق حلال ہو گیا۔ یہ عام بات کہی گئی یہاں پہ، لفظ اس کا بھی نہیں آیا کہ حالت احرام میں ہو، آگے آیا خشکی کا شکار جب تم حالت احرام میں ہو تو منع۔ یہ اس کو مطلق کر دیا گیا، اسے ایبسولوٹ کر دیا گیا۔ احل لکم صید البحر، بحر کا مطلب خالی سمندر نہیں ہے، کوئی بھی بڑی واٹر باڈی، بڑی جھیل ہو، کوئی بڑا ڈیم ہے، کوئی بہت بڑا تالاب ہے، دریا ہے، سمندر ہے، اس کا شکار۔ اور یہ میں واضح کر چکا ہوں کئی مرتبہ پہلے، اس میں ہمارے فقہا نے جو سائنٹیفک ریزن ہے، چونکہ ادھر ان کا ذہن نہیں پہنچا تو اس لیے وہ ان کے اندر کہیں کہیں اس کے اندر اختلاف رہا ہے، اور بہت وہ جن لائن سے سوچتے رہے وہاں سے فائنل فیصلہ نہیں ہوتا کہ صید البحر کسے کہتے ہیں، سمندر کا شکار یا دریا کا شکار کسے کہا جائے گا۔ ان جانوروں کو کہا جائے گا جو سمندر یا دریا کے اندر زندہ رہتے ہیں، سانس پانی کے اندر لیتے ہیں، وہ سارے جانور۔ اب اس میں کوئی نہ کیکڑا حلال ہے یا حرام ہے، حرام کی تو نہیں ہو رہی بات، حلال کی ہو رہی کہ وہ سب حلال ہیں، تمہارے لیے حلال کر دیے گئے وہ تمام جانور، سب جو پانی کے اندر سانس لیتے ہیں۔ پانی کے اندر جو جانور سانس لیتے ہیں وہ پانی میں سے آکسیجن لیتے ہیں، وہ پانی سے جو آکسیجن لیتے ہیں وہ آکسیجن بہت کم ہوتی ہے، ان کو اگر پانی سے باہر نکالیں تو وہ مر جاتے ہیں، ہوا کی جو آکسیجن ہے وہ جلا دیتی ہے اندر، اور جو پانی کے اندر سانس لیتے ہیں ان کا جو تنفس کا نظام ہوتا ہے، ریسپیریٹری سسٹم سانس لینے کا، اس میں ان کے جسم میں وہ تیز بہتا ہوا خون نہیں ہوتا۔ مچھلی اگر آپ کاٹیں تو اس کے اندر ایسا نہیں ہو کہ خون کی دھار بہے گی، ذرا سا خون لگ گیا ہاتھوں میں، ایسا کہ جیسے ذبح کر کے سارا خون نکال دینے کے بعد بھی کہ اندر خون لگا رہ جاتا ہے، جتنا بھی رہتا ہے اتنا ہی خون اس میں ملے گا۔ خون حرام ہے اپنے آپ میں، تو اس لیے اب یہ ہمیں سائنٹیفک ریزننگ معلوم ہے، خون تو حرام ہے، اس میں خون بہتا ہوا ہوتا ہی نہیں، اور خون کے لیے بھی تفصیل آ گئی، دمم مسفوحن، خون وہ جو جس کی دھار بہتی ہے وہ خون حرام ہے۔ تو اب اگر اندر لگا رہ گیا ہے تو اسے آپ دھو لیں، وہ اگر اندر رہ گیا تھا اس طرح کا خون تھوڑا بہت تو پھر اب گوشت حرام نہیں ہے، اس کو دھو دیجئے۔ لیکن اگر وہ بہتا ہوا خون ہے، وہ جم گیا ہے اگر رگوں کے اندر یا وینس کے اندر، وہ حرام ہے، وہ ہولسم نہیں ہے، اس کے پھر اور دوسرے سائنٹیفک ریزن ہے کہ نقصان دہ بھی ہے بہت، تو اس کے اندر بہت سے بیکٹیریاز ہوتے ہیں جو خون کے اندر اور بلڈ کے اندر۔ تو یہ کہا کہ جو صید البحر ہے، سمندر کا شکار، وہ ایبسولوٹ حلال ہے، اسے حلال کرنا نہیں پڑے گا۔ حلال کرنا یعنی اگر کوئی چیز کی حرمت تھی، حرام کر دیا تو اب حلال کر کے، عام طور سے وہ جانور سارے حرام تھے، لیکن اللہ نے بتایا کہ اس میں سے کون کون کسی خاص طریقے سے، یعنی صرف وہ جانور ہی نہیں بلکہ طریقہ بھی ہے، اللہ کا نام بھی ہے، اس کے ساتھ تم حلال کر سکتے ہو، تو حلال کیا جائے گا اس۔ یہ حلال ہیں، حلال کرنے کی ضرورت نہیں ہے ان کو جو پانی میں سانس لیتے ہیں، اور ان کو حالت احرام میں بھی کھایا جا سکتا ہے، جیسے حالت احرام میں سبزی کھا سکتے ہو، سبزی کاٹ کے لا سکتے ہو کھیت سے، یہ منع نہیں ہے۔ یہ جو ہیں ان کو تمہارے لیے حلال کر دیے گئے، وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ، تمہارے لیے وہ متاع ہے، کھانے پینے کا سامان ہے وہ، اور اس کا کھانا جو ہے تمہارے لیے ایک فائدے کی چیز ہے، اور ان کے لیے جو مسافر ہیں۔ اب سے کچھ عرصے پہلے تک، یعنی یہ چلا ہے شاید ادھر 70s تک چلا ہے، 1970s تک، کہ یہاں سے ہندوستان سے بہت سے لوگ بائی شپ جاتے تھے حج کرنے کے لیے، پانی کے جہاز سے، اب ختم کر دیے گئے پھر بات کو، اس میں وقت بھی بہت لگتا تھا، تو ایسے ہی لوگ جگہ جگہ سے وہاں پر جایا کرتے تھے جو پانی کے روٹ سے جاتے تھے، سمندر کے روٹ سے جاتے تھے۔
تو اب وہ وہاں سے اس کا شکار کر سکتے ہیں چیزیں اپنے کھانے کی، غذا کا. اس میں دن بھی زیادہ لگتے تھے باہر جانے کے مقابلے میں. وہاں 15 دن سے زیادہ میں پہنچتے تھے، کبھی 15 دن سے زیادہ لگ جایا کرتے تھے پہنچنے میں یہاں سے، جب بامبے پورٹ سے چلتے تھے، جو پانی کا جہاز چلتا تھا، شپ چلتا تھا. تو اب وہاں پر اتنے دنوں کا اپنا سامان اکٹھا کر کے لے جائیں کھانے کا، اور پھر دوسرے ملکوں سے مختلف حالات میں الگ الگ. قرآن تو ہر دور کے لیے، ہر زمانے کے لیے، ہر طرح کے لوگوں کے لیے ہے. تو پھر وہ لوگ جو چاہے مسافر ہیں وہ، ان کے لیے بھی وہ کھانے پینے کا سامان ہے. یہ اجازت دے دی گئی ان کو کہ اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے کہ اس کا شکار تم کر سکتے ہو، چاہے وہ احرام باندھ کر چلے ہوں. راستے میں میقات آ جائے گی، وہاں احرام باندھیں، اس کے بعد بھی وہ شکار کھا سکتے ہیں، بشرطے کہ وہ جانور ہوں جو پانی کے اندر سانس لیتے ہیں. بہت سے جانور پانی ہی میں رہتے ہیں لیکن پانی میں سانس نہیں لیتے، عام طور سے پانی میں رہتے ہیں. اب جیسے ایلیگیٹر ہے، مگرمچھ جو ہے وہ ناک باہر نکال کے سانس لیتا ہے، پانی میں رہتا ہے لیکن ناک باہر نکال کے سانس ہوا میں لیتا ہے، سانس پانی میں نہیں لیتا. اسی لیے وہ باہر ریت پر پڑا رہتا ہے اور وہ وہاں پر باہر نہیں مرتا، اس لیے کہ سانس وہ باہر لیتا ہے. کچھوا ہے وہ باہر سانس لیتا ہے. اب یہ حلال ہے یا حرام، یہ تو ایک الگ بات ہو جائے گی. بات یہ کہ جو پانی میں سانس لیتے ہیں وہ سب حلال ہیں. ان پر تو یہ طے کیا جائے گا کہ حلال ہے یا حرام، اس کے الگ اپنے اصول ہیں جو بتا دیے گئے کہ حلال کیا ہے اور کیا نہیں ہے، پھر مکروہ کیا ہے، پھر کیا حرام ہے. لیکن جو پانی کے اندر سانس لیتے ہیں اور وہی زندہ رہتے ہیں اور باہر نکل کے مر جاتے ہیں، وہ سب حلال ہے، تو وہ تمہارے لیے حلال ہے. وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا، جب تم حالت احرام کے اندر ہو تو اس وقت تمہارے لیے اس کا شکار جو ہے وہ حرام ہے، جو خشکی کا ہے، وہ جانور جو باہر سانس لیتے ہیں ان کا. وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، تقوی اختیار کرو، اللہ کے نافرمانی سے بچو، اس لیے کہ اسی کی طرف تم سب کو جمع ہونا ہے اور اکٹھا ہونا ہے اور اپنا حساب دینا ہے. دیکھیے یہ بڑی اہم بات ہے کہ اب کعبے کے تعلق سے جب بات آ رہی ہے تو اسے سمجھ لیں کہ جہاں جہاں بھی کعبے کا ذکر آیا ہے وہاں پر خالی ایمان والوں کا نام نہیں لیا گیا، مسلمانوں کا نام نہیں لیا گیا. جیسے کہا نا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، ایمان لانے والوں روزے فرض کر دیے گئے تم پر. کہا گیا کہ ایمان لانے والوں اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو. جب حج کا نام آتا ہے تو ساری انسانیت کا نام لیا جاتا ہے، جب کعبے کا نام آتا ہے تو ساری انسانیت کا نام لیا جاتا ہے. قرآن نے ہر جگہ یہ کہا خالی مسلمانوں کا نام نہیں لیا، خالی وہ لوگ جو ایمان لے آئے ان کا نام نہیں لیا. یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 96 ان اول بیت وضع للناس، پہلی عمارت تھی یا پہلا گھر تھا جو دنیا کے انسانوں کے لیے، مین کائنڈ کے لیے یہ تعمیر کیا گیا تھا، ان کے لیے یہ جو ہے وہ وجود میں لایا گیا تھا. للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، وہ ہے جو مکے میں ہے اور وہ تمام جہانوں کے لیے ہدایت ہے. اور اس کے بعد دیکھیے اب حج کی بات اسی سے اگلی آیت کے اندر آ رہی ہے، تمام دنیا کے انسانوں کے لیے. یہ گھر بنا ساری دنیا کے انسانوں کے لیے بنایا گیا، یہ اللہ کا گھر یا بیت اللہ، تمام انسانیت کا مرکز. یہ اس سے اگلی آیت سورہ آل عمران کی وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ، یہ نہیں کہا علی المومنین، اللہ کے لیے یہ فرض ہے انسانوں پر، دنیا کے انسانوں پر. یہاں علی المومنین کہتے، علی المسلمین کہا تھا، انسانوں کے اوپر، دنیا کے انسانوں کے اوپر جو وہاں تک راستے کو ایفورڈ کر سکتا ہو، من استطاع الیہ سبیلا، یہ ان کے اوپر حق ہے اللہ کا کہ وہ حج کرے. تو یہ تمام انسانیت سے کہا گیا، بڑی اہم بات ہے. اب اس کی کیا حکمتیں ہیں وہ اور آگے پھر میں اس کو واضح کروں گا. وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، اور پھر جو ناشکری کرے یا انکار کرے کہ نہیں ہمارے لیے نہیں ہے یہ، تو پھر اللہ کو تو ضرورت نہیں ہے. دنیا میں بے چینی پھیلے گی، دنیا کے انسانوں میں بدامنی پھیلے گی، یہ امن کا مرکز ہے. سورہ حج کی آیت 27 اور 28 کی شروع کا حصہ ہے. وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، جاؤ الناس میں، مین کائنڈ میں اعلان کر دو حج کا. یہ نہیں کہا اذن فی المومنین، اذن فی المسلمین نہیں کہا ہے کہ سارے مسلمانوں میں اعلان کر دو، سارے ایمان والوں میں، دنیا کے انسانوں میں اعلان کر دو حج کا. وہ آئیں گے یاتو کا رجالم، کوئی پیدل آئے گا، وعلی کل ضامر،
یاتینا من کل فج عمیق، وہ ایسی سواریوں پہ آئیں گے جو پتلی لمبی ہوں گی۔ اب یہ اونٹ بھی پتلا لمبا ہوتا ہے، زیادہ تر سواریاں وہ جو ہوتی ہیں وہ کوئی چوکور نہیں ہوتی، اسکوائر۔ پھر دیکھیے اب یہ نہیں کہا ان کا نام نہیں لیا جو اسی وقت کی سواریاں تھیں قرآن میں، یہ قیامت تک کے لیے چیزوں کا اطلاق ہو سکے۔ آپ کا پلین کی شیپ بھی ہوتی ہے، ایسے نہیں ہوتی اسکوائر شیپ کی، جو پتلی لمبی سواریاں ہوں گی ان پہ آئیں گے، ہر طرح طرح کی سواریاں ہوں گی، اور کل فج عمیق، اور دور دراز پھیلے ہوئے کشادہ راستے ہوں گے۔ اب یہ ایئر ویز بھی ہیں، پھیلے ہوئے کشادہ راستے، سمندر کے راستے بھی ہیں۔ اب یہ چیزیں اس وقت نہیں تھیں، لیکن الفاظ وہ استعمال کیے کہ جس کا اطلاق سب پر ہو سکے، جو آگے رہتی دنیا تک جو چیزیں ہوں گی۔ وہ خالی کہہ دیتے کہ وہ اونٹوں پر بیٹھ کر آئیں گے یا گھوڑوں پر بیٹھ کر آئیں گے یا پیدل آئیں گے۔ اب یہ ہے کہ لیشہدوا منافع لہم، وہ آئیں گے تاکہ وہ خود مشاہدہ کر لیں کہ کتنا نفع ہو رہا ہے انہیں، اپنے نفع دیکھ لیں، انسانیت کو کتنا فائدہ پہنچ رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ آپ کے حج کو جانے سے انسانیت کا نفع ہونا چاہیے۔ اب کتنے حاجی جاتے ہیں یا کتنے حج ہوتے ہیں جس سے پوری دنیا کے انسانوں کا بھلا ہوتا ہے؟ کس کا ہوتا ہے؟ وہ خود اپنے مشاہدہ کر لیں۔ لیشہدوا، آئیں، آ سکتے ہیں، وہاں تو جانا منع ہے، دنیا کے انسانوں میں سب میں اعلان کر دو، یہ بھی کہا، وہاں مین کائنڈ میں اعلان کر دو، تو جانا منع ہے وہاں پر۔ کہ وہ خود مشاہدہ کر لیں کہ دنیا کے انسانوں کو کتنا نفع پہنچ رہا ہے اس کو مرکز بنانے سے، اور یہاں جو اجتماع رکھا ہے اس سے۔ کیسے معلوم ہوگا؟ یہ نہ تو جا سکتے ہیں وہاں، منع ہے جانا، اور باقی دنیا کے انسانوں کو اگر چلے بھی گئے یا بلا لی بھی گیا، ان کی نگرانی رکھی گئی، کچھ دیکھا انہوں نے، کیا دیکھیں گے وہ؟ آپ جاتے ہیں، مسلمان جاتے ہیں، وہ بتائیں کہ ساری دنیا کے انسانوں کو کیا نفع پہنچ رہا ہے وہاں سے۔ پہلے تو آپ بتا دیں جو جاتے ہی ہیں، کسی طرح کا کوئی نفع باقی سب کو پہنچ رہا ہے، انسانیت کو وہاں سے، تو جا کے اپنے رسمیں اپنی ادا کرتے ہیں، ایسی ہوئے جیسے رسمیں ہو گئی، وہ ادا کی اور آ گئی۔ وہاں کے اجتماع سے دنیا کے انسانوں کو نفع پہنچنا چاہیے تھا، وہ حصہ جو ہے وہ سرے سے غائب ہے۔ اور اصل میں تو آپ کے اجتماع سے، مسجدوں میں اجتماع سے بھی انسانیت کو فائدہ پہنچنا چاہیے تھا، غائب ہے۔ آپ کے روزوں سے انسانیت کو فائدہ پہنچنا چاہیے تھا، وہ غائب ہے۔ یہ تمام انسانوں کا ذکر کیا۔ اور یہ دیکھیے، لیکن اب سورہ توبہ کے اندر ایک اور خاص بات، آیت نمبر 28، یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس، یہ بھی بتا دیا گیا، یعنی وہ بات ایسی نہیں ہے کہ نہیں آئیں، وہ قرآن کے خلاف نہیں ہے۔ مشرکین ناپاک ہیں، اسے سمجھ لیجیے کہ ناپاک شریر سے نہیں ہے، شریر کی ناپاکی نہانے سے دور ہو جاتی ہے، کسی بھی طرح کی جسمانی ناپاکی وہ نہانے سے دور ہو جاتی ہے۔ مشرکین کی ناپاکی پھر کس چیز سے ہوئی؟ وہ پھر اندرونی ناپاکی ہے، وہ روحانی ناپاکی ہے۔ وہ ناپاکی جو ہے وہ جسمانی نہیں ہے، جب تک وہ شرک کرتے رہے وہ ناپاک ہے۔ ناپاک تو اگر نہا لے تو پاک ہو جاتا ہے، نہانے سے پاک نہیں ہوں گے۔ ان کی پاکی تو پھر کلمہ ہے، شرک چھوڑ دینا ہے، ایک خدا کو مان لینا ہے، ان کا غسل یہ ہے۔ پھر کہا کہ مشرک ایسے نجس ہیں، یہ بات سمجھ لیں اسے، اس لیے کہ ہمارے ہاں شیعہ حضرات کے فقہ میں یہ ہے کہ یہ قرآن یہ کہہ رہا ہے مشرک نجس ہیں، تو اب وہ چھو جائے تو پھر نہانا پڑے گا۔ نہاتے ہیں، اگر بال نائی کے پاس چلے گئے تو نہانا ضروری ہے، اگر وہ غیر مسلم تھا تو، اگر ناپاک تھا ہم بھی ناپاک ہو گئے، تو یہ ناپاکی تمہارے کہاں لگ گئی جو نہائے تم؟ وہ ناپاکی اور طرح کی ہے، وہ ناپاکی جو ہے وہ دل کی ناپاکی ہے، اندرونی ناپاکی ہے۔ جب تک شرک ہوگا وہ ناپاکی باقی رہے گی، جسم چاہے جتنا، جو باہری ناپاکی ہوتی ہے اس کے لیے نہایا جاتا ہے۔ یہ غسل اور ہے، یہ خیالات کا، یہ عقیدوں کا، یہ مانیتاؤں کا اشنان ہے، جس سے وہ شرک ختم ہو جائے اور وہ پاک ہو جائیں اور شرک چھوڑ دیں، توحید جو ہے۔ لیکن اب یہ مشرک فلا یقرب المسجد الحرام بعد عامہم ھذا، اس سال کے بعد، ان کے اس سال کے بعد، الگ الگ سسٹم ہو سکتے ہیں ان کے ہاں سالوں کے، ڈیفرنٹ، ان کا کہ ان کے جو بھی سال ہیں وہ جیسے بھی وہ کاؤنٹ نہیں کرتے، ان کے اس سال کے بعد اب وہ یہاں پر نہیں آئے، اس کے قریب۔ اب منع بھی کر دیا، اس لیے کہ جب تک وہ توحید پر نہیں آ جائیں، جب تک وہ ایک خدا کو نہ ماننے لگے۔ کتنی بڑی تعداد مسلمانوں میں شرک کرتی ہے، پتہ ہی نہیں
جاتے ہیں وہ، قرآن نے منع کیا ہے۔ اور کتنی بڑی تعداد ایسی ہے جو غیر مسلموں میں مشرک نہیں ہے، شرک نہیں کرتی، اور دوسری چیزیں چاہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانے، وہ شرک نہیں کرتے، وہ ایک خدا کو مانتے ہیں اور ان کی ایسی صفات مانتے ہیں، ایسے بہت ہیں غیر مسلموں میں، بڑی تعداد ہے۔ تو اصل قرآن کے اعتبار سے وہ لوگ جا سکتے ہیں وہاں، یہ اپوترتا وہاں پر نہیں ہے کہ اس سے، اس لیے کہ وہاں کے جو تقدس پامال ہوا تھا، وہاں جو اپوترتا آئی تھی، جو ایک زمانے سے جو کچھ چلا آ رہا تھا، وہ وہاں پر طرح طرح کے دیوی دیوتاؤں کی پوجائیں ہوا کرتی تھی، اب وہ ختم ہو چکا۔ کہا کہ اب اسے روک دینا، اب تمہاری پاور بھی آ گئی، اب تمہارے کنٹرول میں بھی آ گیا، اب تمہارے کنٹرول میں رہے گا، تو اب ان لوگوں کو روک دینا کہ اب دوبارہ شرک نہ ہو یہاں پر۔ وہ ناپاک ہیں، یہ پاک جگہ ہے، ایک ایشور کے لیے، ایک خدا کے لیے ہے۔ یہ اس سال کے بعد پھر وہ اس کے قریب نہ آئے، اس لیے نہ آئے، یہ ریزن ہے وہاں پر۔ تو پھر وہ نہ آئے، اس سے پہلے بات یہ ہو رہی ہے کہ ان سب میں اعلان کر دو، یہ کنٹرڈکشن، یہ تضاد محسوس ہو رہا ہے نا۔ وہاں نہ آئے، لیکن پھر کیسے مشاہدہ کریں، وہ کیسے دیکھیں گے؟ آج کے دور میں تو یہ ہے کہ ان کو ہم ویڈیوز دکھا دیں گے، لائیو دکھا دیں گے کہ دیکھو، پہلے تو دکھائیں گے، تب جب یہ دکھا سکیں گے فائدے پہنچ رہے ہیں ساری انسانیت کو، تب دکھائیں گے اس بات کو، تو وہ مشاہدہ دور بیٹھ کر کر لیں۔ جب تک یہ نہیں تھے تب کیسے دکھاتے ہوئے تو آئیں گے نا، مشاہدہ ایسے ہی ہوگا۔ لیشہدوا منافع لہم، ان کو دنیا کے انسانوں کو کیا نفع پہنچ رہا ہے دیکھ لیں آ کر، تو وہ یہاں نہ آئیں، کعبے پر نہ آئیں۔ اس بات کو تو کہا، اس کی وجہ بھی بتا دی، پھر کہاں آئیں؟ مینا کا میدان ہے اکٹھا ہونے کے لیے، جہاں 2 دن روکا سب کو کہ 2 دن وہاں پہ رکو، یا 3 دن رکو، 1 دن اور رک جاؤ۔ یہ اتنا بڑا اجتماع بہت عظیم مقصد کے لیے تھا، اس کی طرف بھی اشارہ ہے قرآن کے اندر، ابھی آگے آتا ہے۔ وہ سارا ختم ہو گیا، ایک رسم ہو گئی کہ وہاں پر بھی رکنا ہے، نمازیں پڑھتے رہو، تسبیح کے دانے ہلاتے رہو، زیادہ سے زیادہ کتنا کرے گا 2 دن بیٹھ کر؟ گھومنے نکل گئے، مارکیٹ دیکھنے کو جا رہے ہیں، اچھا نہیں بھی نکلے، وہیں پر ہیں، وہ وہیں پر ہیں، اگر سب کچھ کر رہے ہیں تو یہ وہی ایک جگہ بیٹھ کر لگاتار کیے چلے جا رہے ہیں۔ اور یہ خالی اصل میں تو ذکر کچھ اور ہوتا ہے، ذکر ہے بھی نہیں ہے کہ تم خالی اللہ 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 کرتے رہو۔ اتنی زیادہ نمازیں وہاں پڑھوانے کی ضرورت کیا تھی کہ اب 2-3 دن یہاں نمازیں ہی پڑھتے رہو، قرآن شریف ہی پڑھتے رہو بیٹھے ہوئے بغیر سمجھے ہوئے؟ یہ اتنا بڑا اجتماع کسی مقصد کے لیے تھا، تمام انسانوں کو بلایا تھا۔ اب یہ لوگ تو سب جائیں گے جن کو کعبے پہ بھی حاضری دینی، جنہیں طواف بھی کرنا ہے، وہ نہیں آ رہے، ان کو روکا گیا، لیکن ان کو یہ کہا کہ آ کے تم یہ دیکھو کتنا نفع پہنچ رہا ہے، یہاں سے اعلان کر دینا، بتا دینا آگے حج کے دن وہ بھی آ سکتے ہیں۔ اب ان کے لیے وہاں پر خصوصی انتظام ہو کہ بھئی یہ آئے، نمائندے ہیں الگ الگ ملکوں کے، یہ دیکھیں گے، ان سے بات چیت بھی رہے گی، گفتگو بھی رہے گی، جو ہم یہاں پر آپس میں جن چیزوں کو طے کر رہے ہیں۔ کیا طے کر رہے ہیں؟ دیکھیے یہ آ رہا ہے آگے، جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس، اللہ نے کعبے یا بیت الحرام کو دنیا کے انسان کے قیام کا ذریعہ بنا دیا ہے، اس کا مرکز بنا دیا ہے۔ قیام یعنی انسانیت قائم ہو جائے۔ دنیا کے انسانوں کا قیام کیسے ہوگا؟ وہ انسانیت قائم ہو جائے، ان کی ضرورتیں باقی نہیں رہیں، ان کی بھوک باقی نہیں رہے، ان کے جھگڑے باقی نہیں رہیں، ان کی لڑائیاں باقی نہیں رہیں۔ اس کو مرکز اس لیے بنایا ہے کہ یہاں سے یہ فیصلے ہوں اور یہاں سے وہ چیزیں طے ہوں کہ جس سے دنیا کے اندر جو ہے وہ اتھل پھتل ختم ہو جائے، اگر کسی جگہ ہے تو اس کے مشورے وہاں پر بیٹھ کر ہونے چاہیے، وہاں پر کہ دنیا کے انسانوں کو، یہ بھی مسلمانوں نے کہا، نہ مسلمانوں کا نہ مومنین کا، مین کائنڈ کے قیام کا ذریعہ بنایا ہے۔ تو وہاں پر جتنے وہ لوگ جاتے ہیں، پہلی بات تو یہ جو حج کرنے کے لیے جاتے ہیں، وہ دنیا کے انسانوں کے قیام کے لیے کیا کرتے ہیں؟ آپ کی نمازیں جو وہاں پر وہ جس طرح کی پڑھتے رہتے ہیں، وہ جو تسبیحیں ہیں، یہ تو دنیا کے انسانوں کے قیام کی بات تو جانے چھوڑ، دنیا کے مسلمانوں کے قیام کا بھی ذریعہ نہیں بنتا۔ قریب میں ہی افریقہ ہے، وہاں تمام بھوک سے لوگ مر رہے ہیں، دہائیوں سے مر رہے ہیں، ڈیکیڈ سے۔ تو کیسا قیام ہے یہ؟ تو ایمان لانے والوں اور تمام آپس میں ایک دوسرے سے جنگیں چل رہی ہیں، ڈیکیڈز ہو گئے، دہائیاں ہو گئی، ایک ملک کی اور دوسرے ملک کی، دونوں طرف مسلم میجورٹی کنٹریز۔ کیسا امن کا ذریعہ بنا وہ؟ کیسے دنیا کے انسانوں کا قیام؟ ابھی تو مسلمانوں اور ایمان لانے والوں کا قیام کا ذریعہ بھی نہیں ہے وہ۔ کہا کہ تمام دنیا کے انسانوں کے قیام کا ذریعہ ہو، کہ وہ انسانیت کھڑی ہو سکے اپنے پاؤں کے اوپر۔ اس کے لیے تھا وہ
وہاں پہ بلایا جائے گا, وہاں ایز گیسٹ بلائے جائیں, رہیں آپ, تو ویزا ہے, پاسپورٹ ہے, نگرانی ہو سکتی ہے, آپ کے ٹینٹسیے ہیں ان کے لگاتار نگر کے بھئی وہاں نہ جائیں, کعبے پر نہ جائیں, اور پھر جا سکتے ہیں اگر موحد ہے تو. یہ خالی انتظامی فیصلہ ہے کہ بھئی مسلمان جو ہے وہ موحد ہوگا, توحید پر ہوگا, مشرک نہیں ہوگا, اور جتنے غیر مسلموں نے مان لیا گیا وہ سب جو ہیں وہ مشرک ہوں گے. کتنی بڑی تعداد اس میں ہوتی ہے, لیکن ان کو آئیڈینٹیفائی نہیں کیا جا سکتا ان میں کون مشرک, کون مسلمان اپنے کو مشرک کہتا ہے. وہ جو شرک کرتے ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ ہم تو پکے توحید کے اوپر ہیں, تو وہ لوگ الاؤڈ ہیں اصولی طور پر غیر مسلموں میں سے. یہاں سوال کرتے ہیں ہم سے کہ صاحب وہ ان کا جانا منع ہے غیر مسلموں کا, اس لیے ہمارے یہاں بھی بہت سی جگہوں پر ہم نے روک دیا. جانا منع نہیں ہے, یہ انتظامی فیصلہ ہے. وہاں شرک کا جانا منع ہے, یہاں پہ ایک کو مانو گے تو آؤ گے, خدا کا وہ مرکز ہے یا سینٹر ہے پوری دنیا کے لیے, اس وہاں غیر مسلم بھی وہ جا سکتے ہیں. لیکن چونکہ آئیڈینٹیفائی نہیں کر سکتے تو یہ مینجمنٹ کا یا انتظامیہ کا فیصلہ ہے کہ مسلمانوں کو آنے دیں گے اور غیر مسلموں کو نہیں آنے دیں گے. اور آئیڈینٹیفائی کرنے کا ان کے پاس طریقہ نہیں, اس لیے کہ مسلمان اپنی زبان سے سب اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم توحید کے اوپر ہیں. تو اصل میں یہ دنیا کے تمام انسان چلو وہاں نہ جائیں, لیکن وہاں مینا کے میدان میں بلائیے, وہاں پر آئیں. پھر وہاں کا ذکر یہ نہیں ہے, وہاں کا ذکر تو یہ تھا کہ وہاں پر ہم رک کر تدبیریں سوچیں. تمام دنیا کی انسانیت کا مرکز تھا, یہ پہلی اقوام متحدہ تھی تاریخ کے اندر جو وہ مرکز جہاں پر اکٹھی ہوں, ساری قومیں اکٹھی ہوں, سب طرف سے لوگ آئیں اور دنیا کے امن کے وہاں سے فیصلے ہوں. یہ اقوام متحدہ کا کانسیپٹ جو تھا وہ دیا تھا. لیگ آف نیشنز بنی, فیل ہو گئی. یونائٹڈ نیشنز ہے, فیل ہے. ابھی تو پرسوں اس نے یوکرین کے پریزیڈنٹ نے کہا کہ یہاں پہ کیوں بیٹھے ہو, اسے اپنی دکانیں ہٹا لو, بڑھا لو, اس کو ختم کر دو, اس کو یہاں بیٹھے کیوں تم لوگ؟ جب تم نہیں روک سکے کسی کو حملہ کرنے سے تو تمہارا یوز کیا ہے, یہاں بند کر دو اس ادارے کو. اب یہ تو اس نے کہہ دیا, چونکہ بہت اس کے اوپر حملہ ہوا, اس کی دور دور سے حمایت بھی کرتے رہے, دور دور سے کچھ مدد بھی کی, لیکن حملہ آور کو روکا نہیں جا سکا. باقی دنیا یونائٹڈ نیشن نہیں روک سکی. تو جب نہیں روک سکی تو یہ اس نے کہا لیکن دنیا کا ہر ملک یہ کہہ سکتا ہے جس کے اوپر حملے ہوئے ہیں اور جن کے ساتھ میں جہاں پر بدامنی ہے, یا جہاں پر دنیا کا ہر وہ ملک جہاں پر بڑی تعداد میں انسانوں پر کہیں ظلم ہو رہے ہیں, تو وہ تمام لوگ یہ کہہ سکتے ہیں کس کام کی یونائٹڈ نیشن. تو اصلاً تو یہ بھی فیل ہے, یہ کچھ طاقتوں کا کھلونا ہے, وہ اسے جیسے چاہیں وہ اپنے بولڈ کرتے رہیں اور گھماتے رہیں. سب سے پہلے یہ بنی تھی لیگ آف نیشنز کے نام سے, پھر وہ ڈیزالو کر کے پھر یونائٹڈ نیشنز بنائی گئی. وہ اس کے سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد پہلے لیگ آف نیشنز بنی تھی, فرسٹ ورلڈ وار کے بعد. پھر اب یہ اسے ختم کر دیا گیا کہ کام صحیح نہیں کر رہی, تو اب یہ نام بدل کے. نام بدلنے سے ایسا نہیں ہوتا کہ کسی چیز کا وہاں پر امن قائم ہو جائے. وہ ریڈ لائن بسیں ہیں دلی میں چل رہی ہیں, ان سے بڑے ایکسیڈنٹ ہو رہے ہیں, بڑے لوگ مر رہے ہیں, تو اس کا بلیو لائن نام رکھ دو, سب کو جو ہے وہ نیلا پینٹ کر دو. ارے بھائی تم ان کا ذہن بناؤ گے, ان کو ٹرین کرو گے, ڈرائیورز کو اس کے رولز کے اوپر اسٹرکٹ ہو گئے تو اس سے روکے گا, یا اس کو کسی رنگ سے پینٹ کر دینے سے ہوگا کہ اس کا ٹرانسپورٹ کارپوریشن کا نام بدل دو. نام بدل دینے سے یہ ہوگا کہ وہ اس کی کوئی کیریکٹرسٹک بدل جائے گی. اللہ نے دنیا کے تمام انسانوں کے قیام کا اس کو کعبے یا بیت الحرام کو مرکز بنایا ہے. اس کا قیام اس لیے تھا, اور یہ ایک مہینہ بھی جو ہے وہ حرمت والا ہوگا. والشہر الحرام, ویسے تو 4 ہیں, 4 مہینے کہا قرآن نے کہ سورہ توبہ کے اندر کہ 4 مہینے جو ہیں وہ حرمت والے ہیں. 4 حرمت والے مہینے کا مطلب کیا ہوا؟ یہ جنیوا کنونشن ہے کہ سیز فائر ہو گئی, جنگ نہیں ہوگی, بند. دنیا کے اندر جگہ جگہ ڈیمانڈ آ رہی ہے. یہ ایک تنظیم جن سے ورک کے کافی رابطے ہیں, تو جن کے ساتھ میں ہمارا ایک MOU بھی سائن ہوا ہے, HWPL, ان کی مین ڈیمانڈ یہی ہے کہ یونائٹڈ نیشنز وہ لیگلائز کر دے اس بات کو, یعنی اس کو قانونی شکل دے کہ اب کوئی جنگ نہیں ہوگی. بائی فورس رکوائی جائے, کسی جگہ جنگ ہو, جو کچھ بھی ہوگا ملکوں کے درمیان جنگ بند ہو جائے, اس کو لیگل شکل دی جائے. یہ ان کی مین ڈیمانڈ ہے یونائٹڈ نیشنز سے. تو یونائٹڈ نیشنز کے پاس تو ہے ہی نہیں وہ جسے کہا جائے کہ ان کے پاس کوئی ہتھیار نہیں ہے, کہ ان کے ٹیتھ ہی نہیں ہے کہ وہ کاٹ سکیں, کہ وہ روک سکیں کسی کو. یہ تو وہاں ان کی جنرل اسمبلی کے اندر, سیکورٹی کونسل کے اندر اپنے ملکوں کی سیاست چلتی رہتی ہے کہ
کون غالب آ گیا، کیا ہو گیا، ریزولوشن پاس ہوتے رہتے ہیں، اس سے آگے ان کا کچھ نہیں۔ ہاں کبھی کبھی بعض موقعوں کے اوپر وہاں سے ایسے ریزولوشن پاس کرا لیتے ہیں کہ کچھ زیادہ دباؤ ڈال سکے کسی ملک کے اوپر، جہاں ان کا مفاد ہوگا، جو زیادہ بڑی طاقتیں ہیں۔ تو 4 مہینے یہ جنیوا کے اندر پاس ہوا تھا، جنیوا کنونشن کے اندر پاس ہوا کہ بہت سی چیزیں پاس ہوئی، جنگ بندی کے لیے، جنگ نہیں ہونے کے لیے۔ یہ تھا کنونشن جو قرآن نے دیا تھا کہ 4 مہینے دنیا کے اندر جنگ نہیں ہوگی۔ اب اگر جنگ چل رہی ملکوں میں 4 مہینے کے لیے روک دی گئی تو پیس کے بڑے موقع ہاتھ آ جائیں گے، اس درمیان روک دی گئی، سیز فائر ہو گئی۔ سیز فائر، جنگ چل رہی ہو، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے 1 ہفتے کی سیز فائر ہو گئی۔ یہ جو 1 ہفتے کی سیز فائر ہوتی ہے، اس میں کافی موقع ہوتا ہے اس کا کہ آپس میں بات چیت ہو جائے، کچھ ڈیفیوز ہو جائے۔ تو یہ 4 مہینے رکھے تھے قرآن نے کہ اس 4 مہینے میں تو ہرگز نہیں ہوگی، دنیا میں کسی جگہ جنگ نہیں ہوگی۔ یہ الگ بات ہے کہ جو خلاف ورزی کریں، جو خلاف ورزی کریں تو پھر وہ ایسے تو گناہ گار ہوں گے، لیکن بات تو یہ ہے کہ تم سربلند ہوتے، اگر تم ایمان والے ہوتے تو تم روک سکتے۔ اب ایمان والے نہیں بچے، سربلندی بھی نہیں بچی کہ اسے روک سکے، اور اس کنونشن کو جو یہاں پہ دیا گیا تھا اس کو نافذ کر سکیں۔ والہدی والقلائد، اب سمجھیں اسے، ہدیہ وہ اونٹ جاتے ہیں قربانی کے لیے کعبے پر۔ اب ایک اونٹ جا رہا ہے وہاں پر قربانی کے لیے بھیجا جا رہا ہے، یا قربانی کے لیے لے جا رہے ہیں۔ یہ کیا کرتے ہیں، لے جا کر جو اپنے ہاتھ سے بھی کاٹتے ہیں، اب تو اپنے ہاتھ سے بھی نہیں کاٹتے، سسٹم اب وہ بن گیا ہے کہ آپ تو کہیں فنڈ میں پیسے جمع کر دیجئے، آپ کے نام کی قربانی ہو جائے گی۔ اب اس میں کتنا صحیح ہوتی ہے کتنا غلط، اسے تو چھوڑیں ہم، لیکن جب اپنے ہاتھ سے کر بھی سکیں، کتنا کھا لو گے اس میں سے؟ تو پھر کیا کرتے ہیں، ہم نے کی قربانی، مطلب حج میں نے 2 بار کیا تو دونوں بار اپنی قربانی کی، اپنی قربانی کر کے وہ ہم نے اتنا سا لے لیا کہ بھائی پکا کے کھا لیں گے، باقی چھوڑ کے چلے آئے وہیں پر، کہاں لے جائیں؟ اب وہ چھوڑ کے، وہ تو وہاں پورا ایک گینگ ہے بنا ہوا، وہ جہاں جو وہ قصائی ہوتے ہیں وہ اپنے یہ افریقن ہوتے ہیں عام طور سے، اب وہ چھینا جھپٹا تو ایسا ہوتا ہے ہاتھ کے ہاتھ نظروں میں ایسے غائب ہوتا ہے، اتنے بڑے بڑے پیس انہوں نے یوں اچھالے، وہ دور گئے، اس نے پکڑا، یہ پکڑا، ادھر کے ادھر گیا، ختم۔ اسے روکا سرکار نے، کچھ اور کا وہ کرتے ہیں، پیکیجنگ کرتے ہیں، کہیں بھجواتے ہیں غریبوں کو۔ یہ اس کے لیے تھا کہ اتنا بڑا اجتماع وہاں پر ہوگا، تو وہاں پر اب اس کا یہ مینجمنٹ ان کو کرنا ہے کہ وہاں پر یہ باہر کے گیسٹ بھی آئیں گے، دوسرے ملکوں کے نمائندے بھی آئیں گے، ان کے کھانے پینے کا انتظام، اس لیے ہدیہ نام ہے تحفہ اس قربانی کا، کہ وہاں پر جو جائیں یہ جو جانور ہو، یہ پھر ایسا ہی نہیں ہو کہ تمہارے کھانا بھی ریگولر اس سے ہوتا رہے، مہمانوں کا کھانا بھی اس سے ریگولر، اتنے بڑے اجتماع کے کھانے پینے کا انتظام ہو اس قربانی سے، ضرورت مندوں کو بھی جائے، ہے قرآن کے اندر، ان کو بھی جائے جو ضرورت مند ہیں، محتاج ہیں، انہیں بھی جائے، اور یہاں پر لوگ بھی سب کھائیں، یہ نہیں کہ ایک دن کچھ کھا لیا اس میں سے ذرا سا لا کر۔ والقلائد، نشانی ڈال دیتے تھے گلے میں کہ ہار پہنا دیا ہے، کوئی نشانی ڈال دی کہ بھئی یہ وہ ہے جو اس کے لیے وقف کر دیا گیا۔ تو وقف کس بات کے لیے، یہ کوئی نظر نیاز نہیں ہے، وہ وقف اسی لیے ہوتا تھا کہ یہ ہم نے ہی جانور جو ہے یہ نظر کر دیا کہ مطلب اب یہ ان کے کام آئے گا، تو وہ ان کو حرام قرار دیا گیا، یعنی حرمت ان کی کہ اب اسے کوئی نہیں چھیڑ چھاڑ کرے، اسے کوئی کاٹ کے نہیں کھا لے، اس کی خرید بکری بھی نہیں ہوگی۔ اب یہ اس پہ نشانی آ گئی کہ یہ ان مہمانوں کے لیے جا رہا ہے، اس اجتماع کے لیے جا رہا ہے جو وہاں اکٹھا ہوگا، جو وہاں پر پوری دنیا سے لوگ آئیں گے، باہر کے نمائندے بھی ہوں گے، یہاں کے بھی لاکھوں ہوں گے۔ والقلائد، یہ تھے قلائد۔ ذالک لتعلموا ان اللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض وان اللہ بکل شیء علیم، اور یہ اس لیے کہ تمہیں علم ہو جائے، کیا اس لیے؟ یہ اس لیے کہ دنیا کے انسانوں کا قیام، وہاں سے اس کا مرکز پیس کا ہونا، یہ سب یہ جو نظام اللہ نے مقرر کیا تھا جو نہیں ہے اس وقت، وہ قائم کرنا تھا ایمان لانے والوں کو۔ ایمان لانے والے ہی نہیں اگر ہوتے تو سر بلند ہوتے۔ انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، تم ہو گئے ایمان لانے والے تو اوپر تم ہو گئے، نہیں ہے اوپر، نہیں ہے سر بلند تو پھر ایمان لانے والے ہوں گے کہیں کہیں بیچ بیچ میں، ورنہ جو اپنے آپ کو پوری بھیڑ مسلمان کہتی ہے وہ تو نہیں ہے۔ یہ نظام اس لیے بنایا تھا تاکہ تمہیں یہ علم ہو جائے، ان اللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض وان اللہ بکل شیء علیم، یہ تمہیں خوب وہاں سے معلوم ہوگا کہ اللہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ بھی ہے اس کا علم رکھتا ہے، ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے، تو وہ جانتا ہے کہ کہاں پر بدامنی ہے، کس جگہ جو ہے وہ بھوک ہے، کس جگہ فاقے ہیں۔ اللہ کو یہ علم ہو جائے کہ تم ان کے لیے کیا کر رہے ہو، وہ تو آسمانوں اور زمین کی ہر بات جانتا ہے، دخل نہیں دیتا۔ یہ جو اختیار و ارادے کی آزادی دی ہے اس کا تم سے حساب لیا جائے گا۔
اور تم یہ جان لو کہ اللہ ہر بات کا علم رکھتا ہے۔ اعلموا، یہ بھی جان لو، ان اللہ شدید العقاب وان اللہ غفور الرحیم۔ یہ دو باتیں آ گئیں، اس کی پکڑ بھی بڑی سخت ہے، تعاقب بھی بڑا سخت ہے۔ عقاب لفظ جو ہے عقب، یہ اس کا مادہ ہے عین قاف بے، اسی سے بنا ہے تعاقب، پیچھا کرنا، چیز کرنا کسی کو۔ تو عقب بیک کو کہتے ہیں، پیٹھ کو، پیچھے، جیسے پیچھے کوئی لگا ہوا ہے تو تمہارا تعاقب کر رہا ہے، تمہارے اعمال کے نتیجے تمہارے پیچھے چل رہے ہیں، تعاقب کر رہے ہیں۔ یہ ہے شدید العقاب کا مطلب بڑا سخت تعاقب ہے۔ یہ جو تمہارے اعمال ہیں تو اللہ کا قانون پیچھا کر رہا ہے۔ یہ مطلب اس کا کہ ان اللہ شدید العقاب، اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے۔ اس کو ہم پکڑ بہت سخت کہہ دیتے ہیں، ورنہ اصل میں تو یہ کہ وہ پیچھا، یہ بہت سخت قانون ہے کہ اعمال جو ہے وہ پیچھا کر رہے ہیں جو تم نے غلط کیے۔ وان اللہ غفور الرحیم، اور یہ بھی ہے غلط اعمال کیے وہ ڈھک دیتا ہے، یہ بھی اس کی صفت ہے۔ وہ رحیم ہے، وہ تمہارے اگر اچھے اعمال ہیں تو پھر اس کے اچھے نتائج دیتا ہے، یہ اس کی ایک رحمت کی صفت ہے۔ وہ رحیم بھی ہے، یہ دونوں چیزیں ہیں، یہ دونوں چیزیں اس نے تو یہاں پر قانون جاری کر دی، یہ ساری اس کی صفات ہیں۔ وہ اس قانون کے مطابق کسی کو سزا ملتی ہے، اس قانون کے مطابق کسی کے عیب ڈھک دیے جاتے ہیں، اور اس کے قانون کے مطابق ایسا ہوتا ہے کہ سزا نہیں ملی، کچھ چاہے کچھ جرم بھی کر لیا تھا، اس لیے کہ اس کی باقی اعمال اور باقی چیزیں ایسی ہیں کہ اس کے ان غلطیوں کو ڈھک دیا جائے، اب سزا نہ دی جائے جو کچھ کر چکا ہے، اور یہ اس کی رحمت کی وجہ سے ہے۔ ما علی الرسول الا البلاغ، اب رسول کا کام تو پہنچا دینا ہے، بس زبردستی کرانا نہیں ہے، صرف بتا دینا ہے صاف کھول کھول کر۔ واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون، اور اللہ اس بات کا علم رکھتا ہے جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو، جو کچھ تم چھپاتے ہو، وہ سب اللہ کو معلوم ہے۔ تمہیں بتا دیا گیا کہ تمہاری ذمہ داری کیا تھی، تمہارا منصب کیا تھا، تمہارا مرکز کیا تھا، تمہیں کن چیزوں سے وہاں پر جانے کے بعد حالت احرام میں رکنا تھا، یہ سب بتا دیا۔ اب تم چھپاؤ گے تو بھی جانتا ہے، جو سامنے سے ہے وہ تو سب جانتے ہی ہیں۔ اور رسول کا کام کار رسالت انجام دینا ہے، پہنچا دینا ہے، چاہے وہ پاور میں ہو، بائی فورس نافذ نہیں کریں گے، بائی فورس نہیں کیا جائے گا اور نہیں روکا جائے گا۔ کل آئے ہمارے پاس غیر مسلم ملنے کے لیے، پانی ان کو ارے نہیں، ان کا یہ مت لائیے، کیوں مت لائیے، گرمی میں سے آ رہے ہو آپ اتنی تیز؟ تو انہوں نے کہا کہ وہ روزہ ہے نا آپ کا۔ بھائی میرا روزہ ہے، آپ کا بھی ہے، نہیں تو پھر آپ کا روزہ ہے نا۔ اب وہ تو انہوں نے جو چیزیں دیکھی، جو سنی مسلمانوں سے، وہ اس کا احترام میں کہہ رہے تھے۔ وہ اگر مسلمانوں سے نہیں سنا ہوتا تو تھوڑی کہتے کہ آپ کا روزہ ہے۔ انہوں نے یہ سن رکھا ہے کہ نہ روزے دار کے سامنے نہیں پانی پینا چاہیے، روزے دار کے سامنے کھانا بھی نہیں چاہیے۔ بہرحال خاطر بھی کی کھانا والا نے کہا بھائی کوئی احسان میں نے کیا آپ کے اوپر روزہ رکھے؟ نہیں رکھے۔ اگر کوئی یہ جو تصور چلا دیا ہے، یہ آپ نماز نہ پڑھیں، حساب دینا ہے آپ کو اللہ کو، یہاں کوئی زبردستی آپ سے نہیں کر رہا، پڑھنی پڑے گی تو یہ آپ روزے مت رکھیں۔ وہ لوگ جو مسلمان کہتے ہیں غیر مسلم کو چھوڑیے نہ رکھیں، بہت لوگ نہیں رکھتے، تو یہ ان کی اپنی الگ ڈیسنسی کی بات ہے۔ پورے مسلم معاشرے میں کہا گیا تھا ان لوگوں کے ساتھ سامنے مت کھاؤ پیو، اگر نہیں بھی رکھا ہے تو۔ کن سے کہا تھا؟ ان سے تھوڑی کہا تھا کہ جو روزے نہیں رکھتے اپنے آپ کو مسلمان کہنے کے باوجود، ان سے کہا تھا جو کسی مجبوری کی وجہ سے نہیں رکھ پائے ہیں، تو ان سے کہا گیا کہ خاموشی سے کھا لینا۔ لیکن یہ کوئی لا نہیں ہے، باقی جتنے غیر مسلم ہیں آپ ان پہ پابندی لگا دیں، صاحب یہ جہاں پر زیادہ ہوں آپ کہیں کہنا کھاتا ہوا نہیں نکل سکتا یہاں سے، وہ ریسٹوراں میں نہیں گھس سکتا، سب بند رہیں گے، شام کو کھلیں گے، کچھ کوئی اجازت دی جائے گی تو پردے ڈال دیے جائیں گے اس کے اوپر۔ وہ مت رکھیے روزہ۔ روزے کا مطلب آپ کا اپنے اوپر کنٹرول ہے۔ یہ کیا کنٹرول ہوا کہ کسی کو کھاتے ہوئے دیکھنے کے بعد آپ بے قابو ہو جائیں؟ تو کنٹرول کس بات کا؟ اگر دوسرا نہیں رکھتا تو نہ رکھے، کس کا دور ہے اس بات کے اوپر کہ تم نہیں کھاؤ سامنے؟ کہا تھا ہم وہاں پہ گئے تھے جب دبئی، تو وہاں پر یہ ایسے دیکھا تھا ہم نے، وہ سب منع تھا بالکل، سب بند ہو جاتے تھے، اور کچھ جو ہوتے تھے ان پہ یوں پردے پڑتے تھے۔ کہا گئے ہو گئے وہ تو کوئی دین میں یہ ان چیزوں کی پابندی جو ہے وہ دوسروں کے جس کا دل چاہے پابندی کے، مسلمانوں پہ بھی نہیں ہے پابندی، جو مسلمان اپنے آپ کو کہتے ہیں، پابندی کسی پر بھی نہیں ہے۔ چاہے تو نماز پڑھیں، چاہے تو نہ پڑھیں، اللہ کیا حساب دینا ہے، روزہ رکھیں چاہے نہ رکھیں۔ اس کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ میں اس بات کی پابندی لگا دوں یہاں میں زیادہ ہوں، خبردار کوئی میرے سامنے کھاتا ہوا نہیں نکلے گا۔
ان کی ڈیسنسی کی بات ہوگی اپنی جگہ، ان کو مشورہ دیا گیا، وہ جو مجبوری میں نہیں رکھ پا رہے ہیں کہ کھاتے ہوئے مت نکلنا. یہ تو بڑی مطلب فیئر بات ہے آپ جو کہہ رہے ہیں، بڑی جائز سی، بڑی فیئر بات ہے. تو میں نے کہا ہاں وہ بھی جو تم جو پابندی لگا رہے ہو گے، رام نومی کے دنوں میں کوئی گوشت نہیں کھائے، اپنے گھر بیٹھ کے بھی نہیں کھائے، سامنے کھاتا ہوا نہیں نکلے. تو بولے یہ اس کا ری ایکشن ہے، وہ جو ہوتے ہیں، جو مسلمان کرتے ہیں، جو کچھ ہو رہا ہے ہمارے ہوگا، وہ کوئی بات اسے جانے دیں کوئی لمبی. لیکن اصل بات تو یہ ہے کہ تمہارا کام پہنچانا ہے، تم انفورس نہیں کرو گے. کن چیزوں کو انفورس کیا جاتا ہے؟ وہ جس سے دوسروں کو نقصان پہنچتا ہے. چوری نہیں کرے گا سزا ملے گی، مرڈر نہیں کرے گا سزا ملے گی. جس سے دوسروں کو نقصان پہنچتا ہے اس کے لیے پینل لا بنتا ہے، قانون کے اندر سزائیں رکھی جاتی ہیں. وہ چیزیں جس سے دوسروں کو نقصان نہیں پہنچ رہا ڈائریکٹ، اللہ کو حساب دینا ہے، وہاں اس کی کوئی سزا نہیں ہے. اس کے لیے یہ قانون بھی نہیں بنے گا کہ تمہیں کرنا پڑ جائے گا. وہ ڈنڈے مارتے ہیں، اپنے قصے سنے، وہ ایسی ادھر ادھر کے نہیں سنے. ہمارے بہنوئی جو ہیں وہ مدینے میں گورنمنٹ سروس میں تھے، باہر کے لوگوں کو تو گورنمنٹ سروس نہیں ملتی وہاں، تو ان کا گورنمنٹ جاب تھا. تو انہوں نے سنایا اسے قصہ کہ وہ ڈنڈے مار مار کے وہ تو مسجد کے اندر ایک سکھ کو بھیج دیا انہوں نے. اب وہ چیخ رہا تھا کہ مارا. اب وہ کمیونیکیشن نہیں ہے، تو جدہ کی بات ہے، کمیونیکیشن تو ہے نہیں. اب وہ جو کچھ بولتے ہیں، اب یہ جگہ جگہ وہ اپنے جو بنا دیتے ہیں وہ سب ایسی ہوتے ہیں، ان کو جو سمجھ میں آ گیا. تو کہا کہ یہ داڑھی والا ہے اور یہ پگڑی والا ہے، یہ مسجد میں نہیں جا رہا، باہر گھوم رہا ہے، اور نمازوں کے مارے 2 ڈنڈے کے چل مسجد. اب انہوں نے تو مسجد میں اشارے سے کہا ہوگا، اب یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی، اتنا آگے ان کی سمجھ میں، کہہ رہا ہے جال یہاں باہر کیوں گھوم رہا ہے. تو اس نے بڑے پٹتے پٹتے اس نے کہا کہ سکھ ہوں، میں سکھ ہوں. تو اس نے اور 2 ڈنڈے والے کہ شیخ ہے، شیخ ہے، پھر یہاں گھوم رہا ہے، چل اندر. وہ جلدی سے گھس گیا سردار جی کی مسجد میں. تو اب یہ تو لطیفہ تھا، قصہ تھا، انہوں نے پرسنلی مجھے سنایا. پھر بھی میں کہتا ہوں معلوم نہیں صحیح ہے غلط، لیکن بات یہ کہ سختیاں ہوتی ہیں کہ تمہیں یہ کرنا پڑے گا. مسلمان ہو تو نماز لازم پڑھنی پڑے گی. آپ کون ہیں؟ یہ چیزیں جو ہے رسول کا کام پہنچا دینا ہے، اللہ کا کام جو ہے وہ اللہ حساب لے گا. جس چیز سے تمہارے اعمال سے دوسروں کے اوپر اثر پڑ رہا ہے اور ڈائریکٹ نقصان پہنچ رہا ہے، اس سے روکا گیا کہ نہیں کرنے دیں گے. وہ لا بنے گا، پینل کوڈ بنے گا، اس کی سزا بھی ملے گی. قل لا یستوی الخبیث والطیب ولو اعجبک کثرۃ الخبیث. یہ کہہ دو کہ خبیث چیزیں اور طیب یہ دونوں برابر نہیں ہیں. چاہے تمہیں جتنی ہی اچھی لگتی ہوں وہ چیزیں جو خبیث ہیں. یہ خبیث لفظ جو ہے وہ طیب کا الٹا ہے. طیب کا معنی ہے وہ جو جسمانی طور پر بھی تمہارے لیے اچھی ہو اور تمہارے مزاج اور اندرونی جو تمہاری نشو و نما ہے اس کے لیے بھی اچھی ہو، وہ چیز طیب کہلاتی ہے. تو یہ خبیث جو ہے قرآن اس کو اس کی ضد میں لایا ہے. تو وہ چیز جو یا جسمانی طور پر نقصان دہ ہو اور تمہارے عادت اتوار مزاج ان چیزوں کے لیے نقصان دہ ہو. وہ چاہے تمہیں یہ خباثتیں جتنی پھیلی ہوئی چاہے تمہیں جتنی بھی لگتی ہوں کہ بھئی بڑا یہ تو دل للچا رہا ہے ان کے اوپر. فاتقوا اللہ یا اولی الالباب لعلکم تفلحون. تو اے عقل والو تقوی اختیار کرو، ان سے بچو تاکہ تم فلاح پا جاؤ. تھوڑی سی ہے اس میں بھی کچھ تشریح کی ضرورت، لیکن وقت ہو گیا ہے. تو پھر اسی آیت سے ہم پھر چلیں گے انشاءاللہ، آیت نمبر 100 سے. آیت نمبر 100 تک ہم آئے، 100 ہی کو ذرا سا اور ڈسکس کر کے پھر آگے چلیں گے. اور آگے پھر بہت ہی اہم آیت اسی سیریز کے اندر آ رہی ہے، وہ جو پہلے بات گزری کہ اب زیادہ وضاحت کے ساتھ آ رہی ہے آگے، جو مختصر سے رکھی کہ انسانیت کا ایک بچپن تھا، اب انسانیت ترقی کر گئی، تو اس کے بعد پھر ہونا کیا چاہیے. عقلوں کا استعمال ہوگا، مسائل کیسے اخذ کریں گے، قرآن نے کیا کہا کہ تمہارا طرز عمل کیا ہو، کیا کرنا چاہیے تمہیں. انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر وہ آیت نمبر 100 سے 100 سے پھر شروع کریں گے آئندہ جمعے کو. سبحان ربک رب العزت